فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ہمارے سارے ہی اکابر بلکہ فقہا مفتیان کرام جیسے طہارت کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں نا، ویسے ہی کس ملک، کس محلے، کس علاقے، کس بستی میں رہنا چاہیے اس کے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں. پی ایچ ڈیاں ہیں بڑی بڑی اس موضوع پر. تو ان سب کا خلاصہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جب آئے تھے 2 مہینے تھے، ان کے بیانات پورے موجود ہیں. ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسے علاقے میں ہی رہنا ہے جہاں پر اپنے اور اپنے نسلوں کی ایمان کی سلامتی یقینی اور داعی بن کر رہنا ہو تو ہی آدمی ان ملکوں میں رہے، ورنہ اپنی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی سلامتی بھی نہ ہو اور داعیانہ مزاج کے ساتھ بھی نہ رہے تو صاف لکھا ہوا ہے میں ان کے رہنے کو ان ملکوں میں، ان بستیوں میں جائز نہیں سمجھتا. یہ تو امریکہ ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سعودی میں رہنے والوں کو فرماتے تھے نبیوں کے ملک میں بنیوں کے جذبے سے مت رہو. اور دوسری بات، امریکہ کو رزاق مت سمجھو. تیسری بات یہ ہے کہ رہ رہے ہو، سٹیزن شپ مل گئی، اب رہنا ہی ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ بھائی بہن ماں باپ ایک جگہ پر رہیں اور تاجر بن کر رہیں، کوشش کریں نوکر بن کر نہ مریں تو کم سے کم اپنے دین کی حفاظت ہو پائے گی. اور عمر صاحب پامپی رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی ہمیں سر پڑی دنیا نہیں چاہیے، پیر پڑی چاہیے. نوکری کو منزل بنا کر اپنی زندگی کے مقصد اور رشتوں کو ذبح مت کیجیے. قاری تیسر رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی اللہ سے مانگ لو، روزی دینے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، پوری دنیا میں بکھیر دے جا کے لے کے آؤ، ایک جگہ پہ ڈال دیا جائے. ان سے کہہ دو بھائی ایک جگہ پہ دے دیجیے، آپ در کی ٹھوکر ہے کیوں کھاؤ. عمر صاحب پامپی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے، وہ فرماتے تھے ایک ٹنکی میں 50 لیٹر پانی ہے، 100 نل لگاؤ گے تب بھی 50 لیٹر ملیں گے، 50 نل لگاؤ گے تب بھی 50 لیٹر ملیں گے. نلوں کے بڑھنے سے اندر کا پانی بڑھتا. نماز چھوڑنے سے، دعوت چھوڑنے سے، ماں باپ کی خدمت چھوڑنے سے، رشوت لینے سے، سود میں پڑنے سے مقدر نہیں بڑھتا. مقدر ہی ملے گا، برکت کے ساتھ مل جائے تو برکت والے عمل اپنانا چاہیے. مقدر ہی ملے گا، دعوت کے ساتھ مل جائے، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ مل جائے. باہر صورت وطن کی آدھی روٹی پردیس کی 1 روٹی سے بہتر ہے. وہ آدھی روٹی میں سو ہے نا، ماں باپ ہے، رشتے ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے. اور ایک بات ساتھیوں سے ابھی ذہن میں آئی ہے، آپ حضرات کی برکت سے قرآن کی آیت ہمیں یاد کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. مال آنے سے پہلے اللہ سے وعدے کر رہا تھا اے اللہ مجھے مال دے دیجئے، خوب نیک بن جاؤں گا، خوب صدقہ کروں گا، اللہ کے راستے میں خوب دوں گا. وَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جب اللہ نے اسے دے دیا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، تو وہ اللہ کو دینے سے ہی بخیلی کرنے لگا. سزا کیا ہے؟ فعاقبهم نفاقا،
سزا یہ ہے کہ اب اس کا مال میں اپنے کام کے لیے قبول نہیں کروں. ویزا ملنے سے پہلے بڑے وعدے تھے اللہ سے, کاروبار بننے سے پہلے بڑے وعدے تھے اللہ سے, نکاح کرنے سے پہلے بڑے وعدے تھے اللہ سے. اب ہر آدمی اپنے معاملے کو اللہ سے سوچ کے رکھیے بس. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہاں کی معاشرت میں تحلیل نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے پکی اینٹ ہوتی ہے نا, اس کو آپ پانی میں چھوڑ دیں تو آسانی سے نہیں گھل جائے گی, کچی اینٹ گھل جائے گی. آپ مومن اور داعی بن کر آئے تھے, مومن اور داعی بن کے رہو. عبداللہ بن کر آئے تھے, عبداللہ بن کے رہو. عبد الدینار عبد الدرہم مت بن جاؤ. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. جتنی آمدنی ہے اتنا خرچ ہے, وہ بھی ناکام ہے. 100 روپیہ آمدنی ہے, 100 روپے خرچ ہے, ناکام ہے. کیونکہ جب ایمرجنسی آ جائے گی, جب حالات آ جائیں گے تو طبیعت پریشان ہو جائے گی. 100 روپے آمدنی ہے, 200 روپے خرچ ہے, 150 روپے خرچ ہے, یہ تو اور زیادہ پریشان رہے. قرض ہے, خواہشات ہے, 1000 روپیے کے, آمدنی 100 روپے کی, قرضے ہے, لون کی عادت ہے. کریڈٹ کارڈ کی خاصیت ہے قرض لینے پر جری بنا دینا. قرض لینے کی جرأت کوئی اچھی عادت نہیں. قرض لینے سے آمدنی بڑھ نہیں جاتی. قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں. خوش قسمت وہی ہے جو قسمت پر خوش ہو. تیسری قسم وہ ہے جس کی آمدنی 100 ہو, خرچ 70 روپے ہو, خرچ 80 روپے ہو, وہ اطمینان سے رہے گا, دلی سکون میں رہے گا. وہ 20 روپے سے والدین کا بھی حق ادا ہوگا, بیوی کو بھی نفقہ الگ سے دے سکے گا, بھائیوں پہ بھی خرچ کر سکے گا, علاقے کے علماء مکتب مدرسوں پر بھی خرچ کرے گا, اپنے ملک کے مسائل پر بھی خرچ کرے گا, اپنے بستی کے مسائل پر بھی خرچ کرے گا. بعض اکابر فرماتے تھے بیویوں کو اس طرح چھوڑ کر جاؤ جیسے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا. چلے جائیے, اللہ ضائع نہیں کریں گے. اتنا یقین بنایا, اتنا مزاج بنایا, ایسی معاشرت دکھائی کہ بیوی نے رضا اور رغبت سے چھوڑا. ہے نہیں,